پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 35 35ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بھی بات جاری رہے گی اردو زبان کی ترقی پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں، پھر ایک چھوٹا سا قصہ، اس کے بعد ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری کے بعد موقع پہ شعر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم بات جاری رکھیں گے اردو زبان کی ترقی پہ۔ تو قصہ یوں ہے کہ اس کے بعد اسی دوران شاعری کے دوسرے نامی استاد اشرف علی خاں فغاں نے، جو احمد شاہ بادشاہ کے دودھ شریک بھائی تھے، قدردانی کی تلاش میں لکھنؤ کی راہ لی۔ شجاع الدولہ نے ان کا بڑا آدر سمان کیا، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایک زمانے تک اپنے دربار میں رکھا۔ مگر شاعروں کے خیال چاہے نازک نہ ہوں، ان کے دماغ نازک ہوا کرتے ہیں۔ کسی معمولی سی بات پر روٹھ کر عظیم آباد چلے گئے اور شجاع الدولہ کے گزر جانے کے 2 برس پہلے وہیں ان کی موت ہو گئی۔ اب مولانا محمد حسین آزاد کا مقرر کیا ہوا شاعری کا تیسرا دور شروع ہوا، جبکہ خان آرزو کے شاگردوں کا اردو شاعری پر مکمل راج تھا۔ اس زمانے کی حالت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فنکار وہاں سے نکلتے چلے جاتے ہیں اور جو جاتا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں لکھنؤ کی یہ حالت تھی کہ جو بھی فنکار آتا، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، یہیں کا ہو کر رہ جاتا۔ مرزا رفیع سودا، میر تقی میر، سید محمد میر سوز، جو اس دور کے مہان شاعر ہیں، سب دلی چھوڑ چھوڑ کر لکھنؤ آئے اور یہیں کی مٹی میں سو گئے۔ اس کے علاوہ جو شاعر اس زمانے میں لکھنؤ آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے، وہ تھے مرزا جعفر علی حضرت، میر حسن حیرت علی حیران، خواجہ حسن حسن، مرزا فاخر، مقیں میر جاحق، وقاء اللہ خاں بقا، میر حسن دہلوی، میر جاحق کے بیٹے، اور انہی کے جیسے 20 شاعر ہیں۔ میر قمر الدین منت، میر ضیاء الدین ضیاء، اشرف علی خاں فغاں دلی سے آ کر لکھنؤ میں ایک مدت تک رہے اور عظیم آباد جا کر موت کی گود میں سوئے۔ شیخ محمد قائم حالانکہ اپنے وطن نگینہ میں فوت ہوئے، مگر وہ بھی ایک مدت تک اسی لکھنؤ کی محفل کے اداکار رہے۔ بات جاری رہے گی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر کے بارے میں۔ آج کے شاعر ہیں فغاں۔
میر اور سودا اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر رہے۔ انہوں نے زبان اور اس کے باکمال استعمال میں مقبولیت حاصل کی۔ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر دوسرے شاعر بھی نئی زمینیں وادیاں تلاشنے میں پیچھے نہیں تھے۔ انہی میں سے ایک تھے اشرف علی فغاں پیش پیش۔ انہوں نے تازہ موزوں تلاشے۔ شکوہ تو کیوں کرے ہے میرے اشک سرخ کا، تیری کباستیں میرے لہو سے بھر گئی۔ فغاں نے اس شعر کو زمین بنا کر ایسا قطع کہا کہ میر صاحب واہ واہ کہہ اٹھے۔ شیخ ابراہیم ذوق نے تو فغاں کے دیوان کو اپنے ہاتھوں نقل کیا تھا۔ فغاں کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، بس اس بنیاد پر کہ وہ احمد بادشاہ کے دودھ شریک بھائی تھے، ان کی پیدائش 1728 درج کی گئی ہے۔ اے شیخ اگر کفر سے اسلام جدا ہے، اے شیخ اگر کفر سے اسلام جدا ہے، پس چاہیے تسبیح میں جنار نہ ہوتا۔ دربار میں ایک جگنو نام کا مسخرہ تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ نواب صاحب تالیاں کا قافیہ رہ گیا۔ فغاں اس کی بات کو ٹال گئے، لیکن راجہ شتاب رائے نے کہا جناب نواب صاحب سنیے، میاں جگنو کیا کہتے ہیں؟ تب فغاں نے فی البدیہہ کہا جگنو میاں کی دم جو چمکتی ہے رات کو، جگنو میاں کی دم جو چمکتی ہے رات کو، سب دیکھ دیکھ اس کو بجاتے ہیں تالیاں۔ جب احمد بادشاہ تخت سے اتار دیے گئے تو فغاں مرشید آباد چلے گئے۔ وہ الہ آباد سے ہو کر گزرے تو انہیں بالکل پسند نہیں آیا۔ انہوں نے لکھا یہ وہ شہر جس کو کہیں ہیں پراگ، میرا بس چلے آج دوں اس کو آگ، جہاں تک تری ہے وہاں سیل ہے، نظر آئی خشکی تو خبریل ہے، لکھوں خاک نقشہ میں اس شہر کا کہ یہ تو ہے بیت الخلا دہ کا۔ شاعری فغاں کے لیے پیشہ نہیں تھی، لیکن شروع عمر سے ہی شاعری کا شوق تھا اور طبیعت ایسی پائی کہ جلد ہی مشہور ہو گئے۔ زبان اتنی صاف تھی کہ اگر ان کے کلام کو آج کے کسی شاعر کا کلام کہہ کر سنا دیا جائے تو کوئی شک نہیں کرے گا۔ عالم کو جلاتی ہے تیری گرمی مجلس، مرتے ہیں ہم اگر سایہ دیوار نہ ہوتا۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ ایک آدمی نے اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ کشتی کے فن میں ماہر تھا۔ اپنے فن کے 360 داؤ وہ جانتا تھا اور تقریباً ہر دن وہ کوئی نہ کوئی نیا داؤ دکھاتا رہتا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان شاگرد کو وہ بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے اسے 359 داؤ سکھا دیے تھے، کیول ایک نہیں سکھایا۔ نوجوان شاگرد میں کشتی کے فن کو ایک اور مہارت ہی مل گیا تھا۔ وہ طاقت سے بھرپور تھا، اس لیے کوئی بھی پہلوان اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ آخر کو ایک دن اس نے سلطان کے سامنے جا کر کہا کہ اب اس کا استاد اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ اسے اپنے سے بہتر پہلوان ماننے سے انکار کرتا ہے۔ میں طاقت میں اس سے کسی نظر کم نہیں ہوں۔ وہ بولا مجھے اس کے سبھی داؤ معلوم ہیں۔ سلطان کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے حکم دیا کہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ مقابلے کے لیے ایک بڑے میدان کی کھوج کی گئی۔ مقابلے کے دن وزیر اور دوسرے درباری میدان میں اکٹھا ہوئے۔ نوجوان شاگرد کسی جھومتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح اکھاڑے میں داخل ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوہے کے مضبوط پہاڑ کو بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ استاد جانتا تھا کہ اس کا شاگرد طاقت میں اس سے 21 ہے، اس لیے اس نے اس پر وہی داؤ آزمایا جو اس نے نہیں سکھایا تھا۔ شاگرد چکرا گیا۔ استاد نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا
اور اسے اپنے سر سے بھی اونچا اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ تماش بینوں کی بھیڑ ہو ہلہ کرنے لگی۔ سلطان نے حکم دیا کہ استاد کو فوراً شاہی لباس اور روپیہ انعام میں دیا جائے۔ تب سلطان نے نوجوان شاگرد کی اس بات کے لیے مذمت کی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے استاد سے بہتر پہلوان سمجھتا تھا۔ نوجوان بولا، شاہ عالم، میرے استاد نے اپنی طاقت اور بوتے کے بل پر مجھے نہیں ہرایا۔ انہوں نے ایک ایسے داؤں سے مجھے پیٹ ڈالا جو انہوں نے مجھے سکھایا ہی نہیں تھا۔ استاد نے کہا، میں نے آج کے جیسے موقع کے لیے ہی اسے بچا رکھا تھا۔ سیانوں نے بھی کہا ہے، اپنے دوست کو بھی اتنی طاقت مت دو کہ تمہارا دشمن ہو جانے پر وہ اسی طاقت سے تمہیں گرا دے۔ کیا تم نے اس آدمی کی بات نہیں سن رکھی جسے اس کے کسی شاگرد نے ہی نقصان پہنچایا تھا؟ یا تو اس دنیا میں احسان نام کی چیز کبھی تھی ہی نہیں، یا پھر آج اس کا وجود نہیں رہ گیا ہے۔ میں نے آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جسے میں نے تیر چلانا سکھایا ہو اور اس نے آخر میں مجھے ہی اپنا نشانہ نہ بنایا ہو۔ بات تو خوب کہی۔ ایسا ہی ایک اور قصہ ہے، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ جوش صاحب پل بنگش کے جس محلے میں آ کر رہے، اس کا نام تقسیم وطن کے بعد سے نیا محلہ پڑ گیا تھا۔ وہاں سکونت اختیار کرنے کے بعد جوش صاحب کو معلوم ہوا کہ پہلے اس کا نام رنڈی والا باغ تھا۔ بڑی اداسی سے کہنے لگے، کیا بد مذاق لوگ ہیں، کتنا اچھا نام بدل کر رکھ دیا۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں امیر خسرو۔ آج ان کی ایک مشہور غزل پیش ہے۔ غزل کی زبان فارسی اور ہندوی ہے، تو غزل ملاحظہ ہو۔ جہال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہ کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چوں زلف، اروز وصلت چو عمر کوتاہ، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ یکایک از دل دو چشم جادو بصد فریبم ببرد تسکین، کسے پڑی ہے جو جا سناوے، پیار پی کو ہماری بتیاں۔ چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں، ز مہر عاں مہ بغشتم آخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آویں نہ بھیج پتیاں۔ بحق ایو عاں مہ کہ روز محشر، بداد مارا فریب خسرو۔ بحق ایو عاں مہ کہ روز محشر، بداد مارا فریب خسرو۔ سپیت من کے درائے راکھوں، جو جاؤں پائے پیا کی خطیاں۔ سپیت من کے درائے راکھوں، جو جائے پاؤں پیا کی خطیاں۔ جہال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں۔ بڑی خوب غزل ہے۔ موقع پہ شعر۔ آج کا موقع ہے کہ وہ بدل گئے ہیں اور جتا رہے ہیں کہ نہیں بدلے۔ اپنی آواز کی لرزش پہ تو قابو پالو، پیار کے بول تو ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں۔ اپنے تیور تو سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے، دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر بات ہوگی
اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے. تب تک کے لیے شب بخیر.